بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ سوال 18 جلد 4 2085۔ حیلہ شرعی کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے ثابت ہے؟ بسم اللہ۔ جواب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کو گناہ سے بچاتے ہوئے ایسا راستہ اختیار کرنا کہ کام بھی حل ہو جائے اور شریعت میں کوئی گناہ بھی نہ ہو، حیلہ کہلاتا ہے۔ جائز کام کا حیلہ جائز ہے اور دھوکے کے لیے برا۔ اس کا ثبوت قرآن، حدیث وغیرہ سے ثابت ہے۔ قرآن میں سورہ 30 آیت 44 میں ہے، وَخُذْ بِيَدِكَ السِّغْثَ فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، اور فرمایا اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر اس سے مار دے۔ تفسیر سیرۃ الجنان فی تفسیر القرآن جلد 8 صفحہ نمبر 408 میں ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھائی کہ میں تندرست ہو کر ایک خطا پر اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ جب صحت یاب ہوئے تو اللہ نے حکم دیا آپ انہیں جھاڑو مار دیں، اپنی قسم نہ توڑے۔ آپ نے 100 تیلیوں والی ایک جھاڑو لے کر اپنی بیوی کو ایک ہی بار مار دیا۔ فقہاء کرام آیت سے بھی شرعی حیلے پر استدلال فرماتے ہیں۔ فتاوی عالمگیری جلد 6 صفحہ نمبر 390 پر ہے، جو حیلہ کسی کا حق مارنے یا اس میں شبہ پیدا کرنے یا باطل سے فریب دینے کے لیے کیا جائے مکروہ ہے، اور جو حیلہ اسی لیے کیا جائے کہ آدمی حرام سے بچے یا حلال کو حاصل کرے وہ اچھا ہے۔ اس حیلے کی ایک مثال، اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمہ پر بہت سی نماز باقی ہے اور ان کے اپنوں میں یہ چاہتا ہے کہ ان کی نمازوں کا صدقہ دے، تو ایک نماز کا صدقہ ایک فطرے کی مثال ہوگا۔ اسی طرح 6 نماز، 5 فرض، ایک وطر کا پیسہ ایک دن جوڑنا ہوگا۔ مانا ایک فطرہ روپیز 40 ہے، 6 نماز کی رقم ہوگی 40 ضرب 6 برابر 240، یعنی مرحوم کی ایک دن کی نماز کا صدقہ روپیز 240 دینا ہوگا۔ اسی طرح ایک سال کی نماز کا ہوا 240 ضرب 365 برابر 87,600۔ اب اگر 10 سال کی نماز قضا تھی یا 20 سال کی، اسی طرح جوڑ لیں۔ 10 سال کی مثال کے طور پر 87,600 ضرب 10 برابر روپیز 8,76,000، یعنی اگر کسی کے والد کی 10 سال کی نماز قضا ہے اور اس کی رقم ہوئی 8 لاکھ سے زیادہ، مگر دینے والے کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، تو شرعی حیلہ کر سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی رقم دینے پر قادر ہے اتنے پیسے الگ کر لیں، مثلا 10,000 دے سکتا ہے تو والد کی نماز کی طرف سے 10,000 کسی شرعی فقیر کو دے دے، یعنی ہاتھ پہ رکھ دے، یعنی مالک کر دے، جبکہ فقیر کو حیلے کے بارے میں سمجھا دیا گیا ہو۔ اس طرح والد کے 8 لاکھ سے 10,000 کم ہو گئے، اب وہ فقیر اس رقم 10,000 کو اپنی خوشی سے واپس اسے ہی دے دے۔ اب اس دینے والے پر پھر سے 10,000 واپس آ گئے، یہ لینے والا مرحوم کی طرف سے پھر سے وہی 10,000 اسی فقیر کو قبضے میں دے دے۔ اس طرح مرحوم کی طرف سے 10 اور یعنی 20,000 ادا ہو گئے۔ اسی طرح کئی بار یہ لین دین کر کے انہی 10,000 کی رقم سے مرحوم کی طرف سے لاکھوں کا فطرہ دیا جا سکتا ہے اور آخر میں یہ رقم اسی فقیر کو دے۔ اسی کو شرعی حیلہ کہا جاتا ہے۔ مکروہ حیلے کی ایک مثال، یعنی اگر شوہر بیوی دونوں صاحب نصاب ہے، مثلا قربانی اگر 25,000 والے پر فرض ہے اور یہ دونوں 30,000 کے مالک ہیں، تو اس طرح دونوں کو قربانی واجب ہوئی۔ اب اگر شوہر سوچے کہ ایک قربانی کی جائے 2 نہ کی جائے، اور شوہر نے قربانی سے پہلے اپنی رقم سے 10 کا مالک اپنی بیوی کو کر دیا، اس طرح شوہر کے پاس 20,000 بچے اور بیوی کے پاس 40,000 ہو گئے، یعنی قربانی اب بھی بیوی پر ہوگی، شوہر پر نہیں۔ مگر قربانی سے بچنے کے لیے خاص قربانی کے دنوں میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر قربانی اور زکوٰۃ کے دنوں سے پہلے ہی شوہر خود مالدار رہنا نہیں چاہتا اور اپنی خوشی سے اپنے مال کا مالک کسی کو کر دے تو مکروہ بھی نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدم پہ کہ ہر دم جان